کا کچھ عرصے کے بعد، یہ حدیث مبارکہ میں بالکل لکھی ہوئی بات ہے۔ تو زید حامد صاحب، احادیث مبارکہ کے مطابق دجالی فوجیں تو حرکت میں ہیں اور مختلف مقامات پر پہنچ رہی ہیں، تو امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں بھی اس کے آس پاس ہیں کہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ وقت نہیں بتاتا، آپ کو سائنس دیکھنے پڑتے ہیں۔ دجال کے ظہور کے تمام بڑے بڑے فتنے، تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو گئی، ایک آدھ بڑی نشانیاں کوئی رہ گئی۔ جہاں تک فوجوں کا تعلق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں، خاص طور پہ حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ عرب دنیا میں کوئی فوج باقی نہیں بچے گی، اور اب وہ حال آپ کے سامنے ہے، عرب دنیا میں اب کوئی فوج باقی نہیں ہے۔ یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ عرب دنیا کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوجیں آئیں گی جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے، اور یہ ہمیشہ صرف پاکستان ہی رہا ہے۔ تو پہلے اسی لیے ڈیسپریٹلی ہم پاکستان کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں، پاکستان کو پہلے سنبھالنا ہے۔ اگر پاکستان نہیں سنبھلا تو یاد رکھیے گا کہ نہ عرب دنیا سنبھلے گی، نہ امت مسلمہ سنبھلے گی، اور یہ پاکستان جب سنبھلے گا تو اس کے آنے والے وقتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس خطے میں سے امام مہدی کو پیدا کریں گے، کیونکہ سیدی رسول اللہ کی حدیث بالکل واضح ہے کہ مشرق سے اٹھنے والی فوجوں سے امام مہدی آئیں گے، اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی عرب نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اشارہ بڑا کلیئر ملتا ہے کہ وہ خراسان کی جانب یا مشرق یا ہند، اس طرف سے جو علاقہ خطہ پورا بنتا ہے، وہاں سے جو فوجیں آئیں گی ان میں امام مہدی شامل ہوں گے۔ تو زید حامد صاحب، اس بات کا امکان موجود ہے کہ امام مہدی کا ظہور پاکستان یا ہندوستان کے کسی علاقے سے ہوگا؟ دیکھیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو بہت واضح ہیں اس حوالے سے کہ جو مشرق سے فوجیں اٹھیں گی ان کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ تو زید حامد صاحب، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ ان پر بھی یہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ امام مہدی نہیں ہیں؟ جی، احادیث مبارکہ میں دوبارہ یہ بات بالکل واضح ہے، جب آپ وہ تمام احادیث اٹھاتے ہیں، جس طرح کیونکہ ابھی تو ہمارا فوکس ہندوستان، خراسان اور اس طرف تھا، لیکن امام مہدی والی احادیث جب آپ اٹھائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں ان کے خلاف آئیں گی۔ بہت سارے مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس منصب پہ فائز وجود ہیں، تو ان کے خلاف بڑی باقاعدہ ایک لشکر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی بیضا میں دبا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، پھر مسلمانوں کو ہوش آئے گا کہ نہیں اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے ساتھ ہیں تو شاید